بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد هذه سورۃ انزلناها وفرضناها هذه نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو خبر آ رہی ہے اس کے مبتدا کو بیان فرما دیا، یعنی سورۃ انزلناها خبر ہے اور هذه اس کا مبتدا، هذه اس میں اشارہ اس کا مبتدا ہے۔ مخففاً و مشدداً نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وفرضناها اس کو دو طرح پڑھا گیا، یعنی تنبیہ، یعنی مختلف قراءت مشہورہ مختلف پر تنبیہ کی ہے، تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ اس کی غرض ہے۔ فرضناها اور فرضناها آگے لکثرت المفروض فیہا نکال کر مشدداً کی علت بیان فرما دی کہ مشدداً اس لیے پڑھا گیا اس کو کہ اس صورت کے اندر احکام بہت سارے بیان فرمائے گئے ہیں، احکام کی کثرت کی وجہ سے فرضناها بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلَالَةِ اور ہم نے اس کے اندر واضح آیات نازل فرمائے آیات بینات، یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، اس سے مراد آیات بینات، اس سے مراد واضحات الدلالتی ہے۔ واضحات الدلالہ یعنی وہ آیات جو دلالت جن کی دلالت بالکل واضح ہے، تو یہ آیات بینات کے جو ہے مرادی معنی کو بیان فرمایا۔ لعلکم تذکرون بادغام التاء الثانیۃ فی الذال تتعظون، یہ فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ نکال کر فرمایا کہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا کہ یہ تذکرون، مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو نسخہ ہے اس میں جو عبارت ہے قراءت ہے وہ تذکرون والی قراءت ہے، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قراءت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس کو تذکرون کیوں اس کو پڑھا گیا۔ تتعظون یہ اس کے مراد معنی کو بیان فرمایا۔ الزانیۃ والزانی فرمایا زنا کرنے والے عورت اور زنا کرنے والے مرد، ای غیر المحسنین، غیر المحسنین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ الزانیۃ والزانی اس میں جو الف لام ہے اس کی اضافت عہد خارجی کی، الف لام عہد خارجی کا ہے، اور لرجمہا یہ الف لام عہد خارجی کا کیوں ہے، اور یہاں پر الزانیۃ والزانی سے مراد غیر شادی شدہ مرد کیوں ہیں، فرمایا لرجمہا بالسنتی، اس لیے کہ شادی شدہ مرد جو ہیں علت بیان فرما دی، یعنی غیر المحسنین کی علت بیان فرما دی کہ کیونکہ شادی شدہ مرد اور عورت جو ہیں ان کی سزا حدیث کے میں آتی ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے گا۔ الف لام کے بارے میں فرماتے فیما ذکر موصولۃ، فرمایا کہ الف لام جو ذکر ہوا ہے یعنی الزانیۃ والزانی میں، یہ الف لام موصولہ ہے اور یہ مبتدا ہے، اور شرط کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی مشابہ بالشرط ہے، یہ شرطیہ تو نہیں ہے، موصولہ اور مبتدا ہے لیکن مشابہ بالشرط ہے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے دخلت الفاء فی خبرہ، الف لام چونکہ موصولہ مبتدا ہے اس لیے اور مشابہ خبر کے اپنا شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، فرمایا کہ آگے جو اس کی خبر آ رہی ہے آیت کے اندر اس پر اسی وجہ سے خبر جو ہے وہ جزا کے مشابہ ہوئی، اس پہ فا داخل کیا، یہ ترکیب نحوی کا بیان ہے۔ وہوا یہ متعلق ہے، متعلق کو بیان فرمایا اگلے آیت کے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ضربۃ جلدۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر مراد ضربۃ یعنی 100 مارے، یعنی کوڑے کے ذریعے سے 100 مارے مارنا، یعنی 100 مرتبہ کوڑے مارنا مراد ہے، یعنی تعداد مئۃ جلدۃ سے مراد، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے خرید کر مارے جائیں، بلکہ ایک کوڑے کے ذریعے سے 100 مرتبہ مارا جائے، یہ مراد ہے ضربتن۔ تو ضربتن نکال کر جلدتن کے مرادی معنی کو بیان فرمایا۔ یقال جلدہ ضرب جلدہ، فرمایا کہ کہا جاتا ہے جلدہ، یہ جبھی کہا جاتا ہے کہ جس کی کھال پر مارا جائے۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بلاغت، اس کے غرض بیان بلاغت، یعنی مفسر رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے ایسی ہو کہ جو گوشت یا ہڈی تک نہ پہنچے، صرف یعنی جلد پر لگے، یہ استعارے کا بیان ہے اور بیان بلاغت۔ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ بِسُنَّةِ تَغْرِيبُ عَامٍ، اور آگے فرماتے ہیں تکمیل قصہ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا تکمیل حکم کہہ سکتے ہیں
کہ حدیث کے ذریعے سے اس پر زیادتی کی گئی ہے، یعنی اس کی سزا پر 1 سال یعنی جلا وطن کرنے کی حدیث کے ذریعے سے اس کے حکم ہے، کتاب اللہ پر زیادتی کی جائے گی۔ لیکن یہ تقریب عام 1 سال جلا وطنی کا حکم جو ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ حکم جو ہے یہ سزا کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، احناف یہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہوگا، ان دونوں کو ہی جب جلا وطن کر دیا جائے گا تو۔ والرقیق علی النصف مما ذکر، فرمایا کہ اگر بدکاری کرنے والے مرد یا عورت جو بھی ہیں وہ اگر ان دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک غلام باندھی ہوں، ان میں رقیت ہو، تو پھر اس صورت میں ان کو آدھی سزا ہوگی، یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس پر اجماع ہے مما ذکر، جیسا کہ یہ بات پیچھے گزر چکی۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور فرمایا کہ ان دونوں کے متعلق اللہ کے حکم کے بارے میں تمہیں جو ہے تمہارے دلوں میں نرمی نہ پیدا ہو۔ ای حکمہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حکم ہی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے دین اللہ کے اضافت کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا، یعنی دین اللہ سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ اور نرمی دل میں پیدا نہ ہو، نرمی کیسے پیدا ہوگی؟ رأفت کی تصویر کو بیان فرما رہے ہیں صورت کو، کہ بأن تترکوا شیئا من حدہما، کہ ان دونوں کے حد میں سے تم کچھ معاف کر دو، کچھ کم حد لگاؤ ان کو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ای یوم البعث، یوم البعث نکال کر وہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یوم الآخر اس سے مراد، یعنی اس پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، الآخر پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، اور اس سے مراد یوم البعث یعنی قیامت کا دن ہے۔ فی ھذا تحریض علی ما قبل الشرط وهو جوابہ او دال علی جواب، فرمایا کہ اس کے اندر شرط سے پہلے جو بات بیان کی گئی ہے جو مشابہ بالشرط ہے، فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون، یہ شرط تھی، اس سے پہلے جو بات بیان کی گئی ہے ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تو فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے اندر یعنی یہ تکمیل قصہ کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی غرض تکمیل قصہ۔ مفسر رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ابھارا گیا ہے اس چیز پر جو شرط سے پہلے بات بیان ہوئی، وہو جوابہ، اور فرمایا کہ یہ جو ہے اس کا جواب ہے شرط کا، یا شرط کے جواب پر دلالت کرنے والی ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، فرمایا کہ اور حاضر ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت۔ جلدہ نکال کر اس مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عذابہما کے اضافت کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا، کہ یعنی جب ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہو دنیاوی مراد ہے۔ طائفۃ من المؤمنین، مومنین کی ایک بڑی جماعت، قیل ثلاثۃ وقیل اربعۃ عدد شہود الزنا، یہاں پہ مفسر اس کی غرض ہے قول مرجوح کا بیان، یعنی مرجوح قول کا بیان، ضعیف قول کا بیان، کہ بعض حضرات نے فرمایا 3 لوگ ہو، بعض حضرات نے فرمایا کہ جتنے زنا کے گواہوں کی جو تعداد ہے یعنی 4 لوگ ہوں۔ الزانی لا ينکح یتزوج، فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد، زانی مرد جو ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کرتا، یتزوج یہ ینکح کے معنی کو بیان فرمایا۔ الا زانیۃ و مشرکہ، مگر زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے، اور اسی طرح والزانیۃ لا ینکحها الا زان و مشرک، زانیہ مرد زانیہ عورت بھی یا تو زانی مرد سے نکاح کرے گی یا مشرک مرد سے۔ ای المناسب لکل منہما ما ذکر، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، یعنی ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے مناسب ہے۔ وحرم ذالک، فرمایا کہ حرام کیے گئے ہیں یہ، یعنی زانی مرد یا عورت سے نکاح کرنا، علی المؤمنین ای نکاح الزبانی، یہ ذالک کے اس میں اشاروں کے مشار الیہ کو بیان فرمایا، نکاح الزبانی مشار الیہ کا بیان ہے۔ علی المؤمنین، مومنین پر، الاخیار یعنی مومنین کو پر ان کو اختیار کرنا، ان کے سے نکاح کرنے کو اختیار کرنا مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ الاخیار یہ علی المؤمنین کے متعلق کو بیان فرمایا۔
نزل ذالک، اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے یعنی شان نزول مؤخر کا بیان ہے، یہ شان نزول مؤخر کا بیان ہے۔ نزل ذالک لما، یعنی یہ اس وقت نازل ہوئی جب فقراء مہاجرین تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ مشرکین کی جو بدکار عورتیں ہیں ان سے نکاح کر لیں، ان سے شادی کر لیں، تاکہ وہ ان کے پاس، کیونکہ وہ مالدار تھیں، ان کے پاس مال و دولت بہت ہوتا، تو اس لیے کہ وہ ان پر خرچ کریں، تو نکاح کے علت کو بیان فرما رہے ہیں، لِيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ، یعنی ان سے نکاح اس لیے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ مال و دولت ان پر خرچ کریں، تو فرمایا کہ اس سے منع کر دیا گیا۔ فقیل التحریم، اب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حرمت صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے، عام نہیں ہے، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے۔ وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور فرمایا کہ یہ حکم عام تھا، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس کے ذریعے سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی ان سے زانیہ یا مشرک عورت یا مرد سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔